بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے اصل منصوبے کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے اندر انسانی ہمدردی کا شہر بنانے کا منصوبہ، جس میں لاکھوں فلسطینیوں کو رکھا جائے گا، ایک ہراساں کیمپ ہوگا۔ امریکی نیوز چینل CNN کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ اس زون کے منصوبے کو آگے بڑھائے جس میں غزہ کی پوری آبادی شامل ہوگی۔ یہ علاقہ جنوبی غزہ کے شہر رفح کے کھنڈرات پر تعمیر کیا جائے گا، اور ایک بار جب فلسطین اس علاقے میں داخل ہوں گے تو انہیں وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کارٹس نے غزہ سے فلسطینیوں کی دوسرے ملکوں کو ہجرت کے منصوبے پر بھی عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا۔ اولمرٹ نے دی گارڈین اخبار کو بتایا کہ یہ ایک ہراساں کیمپ کا منصوبہ ہے۔ مجھے افسوس ہے مگر فلسطینیوں کو نئے انسانی ہمدردی کے شہر میں جلا وطن کیا جائے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسلی صفائی کا حصہ ہے۔ اولمرٹ اس سے قبل غزہ میں اسرائیلی فوج کے طرز عمل اور ملک کی سیاسی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ مئی میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگی جرائم کے الزامات کے خلاف اسرائیل کا مزید دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ جنگی جرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے CNN کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور ان کی حکومت کے انتہائی دائیں بازو کے ارکان ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کی کسی اور طرح سے تشریح نہیں کی جا سکتی۔ جہاں جنگ کے آغاز سے اب تک 58,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2006 سے 2009 تک اسرائیل کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے والے اولمرٹ کے تازہ ترین تبصرے غزہ میں ملک کے ارادوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر چونکہ اسرائیل میں نازی ہراساں کیمپوں سے موازنہ کرنا تقریباً ناقابل تصور سمجھا جاتا ہے۔ مگر اولمرٹ نے کہا ہے کہ اس منصوبے کی ناگزیر تشریح یہی ہے۔ اولمرٹ نے دی گارڈین کو بتایا کہ جب وہ ایک کیمپ بناتے ہیں جہاں وہ غزہ کی آدھی سے زیادہ آبادی کو بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس حکمت عملی کی ناگزیر تشریح فلسطینیوں کو بچانا نہیں ہے، یہ انہیں جلا وطن کرنا، انہیں دھکیلنا اور پھینکنا ہے۔ دریاسنا اس معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے متضاد اتوار کی شام بنجامن نتن یاہو نے وزیر دفاع کارٹس کو انسان دوست شہر کے نام سے موسوم اس منصوبے کے قیام کو مختصر اور کم خرچ کرنے کو کہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس منصوبے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے اور امریکی حکومت کی جانب سے غزہ کی پٹی کے مکینوں کو ہمسایہ عرب ملکوں سمیت دیگر مسلمان ملکوں کو منتقل کرنے کے لیے سفارتکاری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر اسرائیلی قائد حزب اختلاف یائر لاپڈ نے اس منصوبے کو نتن یاہو کی جانب سے اپنے انتہائی دائیں بازو کے حکومتی شراکت داروں کے ساتھ اپنے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں خواب دکھانے کے مترادف قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں فوری طور پر جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب عرب میڈیا نے اسرائیلی فوج کے ریڈیو کی رپورٹ کے حوالے سے تازہ ترین اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی وزارت دفاع نے غزہ کے ہراساں کیمپ کے لیے سستا اور تیز تر منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو مصر کی سرحد کے ساتھ جنوبی غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے لیے نام نہاد انسانی ہمدردی کے شہر کے قیام کی لاگت کا تازہ ترین تخمینہ پیش کر دیا ہے، جس کی لاگت $4 ارب سے کم کر کے تقریباً $1.2 ارب کر دی گئی ہے۔ انسانی ہمدردی کے نام پر بنائے جانے والے اس ہراساں کیمپ میں 6 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو محصور کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کی مبینہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اس ہراساں کیمپ میں فلسطینیوں کو خیمے، پانی، بجلی اور خوراک مہیا کی جائے گی اور اس کیمپ کی تعمیر کا کام 2 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔